اللہ کے فقیر ہو. فقیر ہونا مجھ علی کا فخر ہے. تو علی فقیر ہے تو ہم تو سارے علی کو امیر کائنات سے پہچانتے ہیں. علی کہتے ہیں میں فقیر ہوں مگر میرا فقر ہے خدا کی بارگاہ کی جانب. تو میں فقیر ہوں خدا کی جانب. بس لینے کا سلیقہ آنا چاہیے. جو علی کے دروازے پہ آ جائے تو اب فقیروں کا کیا مقام اور فقیروں کا کیا مرتبہ. تو عزیزان محترم عزت ہے ہی اسی کی کہ جو علی کا فقیر ہو جائے. جو علی کا فقیر نہیں بنتا اس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت سنا دوں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو اکرام اور عزت اسی کی ہے جو متقی ہے. ہم متقی کیسے بنیں گے بات میں تفصیل میں لے جاتا. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. متقی بننے کے لیے امام المتقین میں امام المتقین ہے علی, اور علی والا ہے متقی, اور عزت ہے متقی کی. تو سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہتے تھے عزت اسی کی ہوگی جو علی کا غلام ہوگا, جو علی کی غلامی نہ کر سکے, جو علی کے در پہ نہ جھک سکے اسے عزت نہیں ملتی. یہ سکھایا زمانے کو. کمبر نے بادشاہت کو ٹھکرا کے علی کی نوکری کر کے بتایا بادشاہت میں وہ عزت نہیں ہے جو علی کے در کی فقیری میں عزت ہے. فضہ نے شاہی ٹھکرا کے علی کے در کی خادمہ بن کے بتایا کہ اس در کی نوکری میں شہزادی بننے سے زیادہ عزت ہے. سلمان نے داڑھی سے جھاڑو دے کے بتایا کہ سر اکڑ کے چلنے سے اس در پہ سر جھکانے میں زیادہ عزت ہے. اور بڑے بڑے لوگوں نے دنیا کی دولتیں ٹھکرا کے اس در کی غلامی کو قبول کیا. تو فقط اتنا سمجھانے کے لیے کہ دولت ہے تو عشق آل محمد. تو جو آل محمد کا فقیر ہوتا ہے وہ کہنے کو فقیر ہوتا ہے مگر اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کو ٹھکرا کے جو حق پرست ہو جاتا ہے وہ علی و حسین کا غلام ہو جاتا ہے. اور جو ان کا غلام ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہوں میں دنیا کی, تخت کی, تاج کی, حکومت کی, زمانے کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں. سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں کہ یزید نے بڑی لالچیں دی تھی. اور ایک پیغام تو روشن ہے کتابوں میں کہ شب عاشور حسین کے علمدار کو بلا, خبردار تو مجھ سے زندگی چھوڑنے کو کہہ رہا ہے. کون انسان ایسا کر سکتا ہے؟ عباس جسم ہے اور عشق حسین عباس کی زندگی ہے. حسین قدر نہیں چھوڑا جا سکتا, خدمت پہ زندگی بسر کرتا ہے. اور یہ خدمت حسین جس کے پاس آ جائے اسے پھر دنیا کی دولتیں نہیں چاہیے. حسین کی نوکری کافی ہے, حسین کے در کی خدمت کافی ہے. اور اس خدمت کو انجام دینا آسان بات نہیں ہے, بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑا کوئی آسان کام ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی یہ کام کر رہا ہوتا. ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. جس پہ خاص کرم ہو جائے آل محمد کا وہی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. بس عزیزان محترم کتنی خوش نصیبی ہے کہ اتنی عزت حسین کے در سے ملی کہ جانے کے بعد بھی نام زندہ ہے, بات ہو رہی ہے, فرش بچھا ہوا ہے. یہ تو ایک سامنے کی عزت ہے جو در حسین سے ملتی ہے. اس کے نام پہ تو آج ہم جمع ہو گئے ہیں, لیکن مظلوم ہے وہ حسین کہ خود حسین کی شہادت پہ کسی کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں تھی. میں کہوں گا خوش نصیبی ہے. صبر کا مقام تو یہی ہے, کتنی ہی مصیبتیں ٹوٹ جائیں کربلا کو یاد کیا کریں, صبر آ جائے گا. اس لیے کہ بڑی خوش نصیب ہیں. اپنا گزر گیا یہ غسل تو دے سکا, میں کفن تو پہنا سکا, بیٹا خود کو مطمئن کر سکتا ہے, لیکن کیوں نہ روئے خون کے آنسو سید سجاد کہ جوان بیٹا موجود رہا, بابا کا لاشا بے کفن رہ گیا. بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. ہاں عزیزان محترم بہنوں کو صبر آ جائے گا, اس لیے کہ ہم اپنے بھائی کے لاشے سے لپٹ کے رو تو سکے
لیکن کیسے صبر آئے اس بہن کو کہ جو 70 قدم سے دیکھتی رہی اور شمر ملعون ضربوں پہ ضربیں چلاتا رہا۔ میرے مولا حسین نے ایک بار شمر سے کہا، اے شمر تو قتل پہ آمادہ ہے، قتل کر دے، میں قتل میں آگ نہیں بننا چاہتا، مگر کم سے کم رخ بدل دے، میری بہن زینب دیکھ رہی ہے۔ مگر ظالم نے اتنا بھی اہتمام نہ کیا۔ ہاں بیٹیوں کو صبر آ جائے گا اگر باپ سے رخصت ہو جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، اس لیے کہ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے زمانے میں بہت مل جاتے ہیں۔ مگر اس سکینہ کو صبر کیسے آئے کہ جو اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں پہنچی تو بالوں سے کھینچتا ہوا شمر ملعون رخساروں پہ تماچے لگا کے سکینہ کو دور لے آیا۔ ہاں جیزان محترم، بس ایک روایت مصائب تمام، میرا اور آپ کا چوتھا امام کربلا کی مصیبتیں دیکھنے والا جب مدینے واپس آ گیا، ایک بار بازار سے گزر رہے تھے، ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے صدا بلند کی، میری مدد کرو میں فقیر ہوں، میری مدد کرو میں غریب ہوں۔ جب اس نے کہا نا میں غریب ہوں، میرا اور آپ کا چوتھا امام اس کے پاس گیا اور ایک بار کہا کہ تو نے کیا صدا لگائی؟ کہتا ہے کہ مولا میں نے کہا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا اچھا تو غریب ہے، اتنا بتا دے اگر اسی لمحے تجھے موت آ گئی تو کیا تجھے کوئی کفن دینے والا نہیں ہوگا؟ اس نے کہا مولا یہ کیسی بات کرتے ہیں، میں مدینے میں رہتا ہوں، مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان مر جائے اور کوئی کفن دینے والا نہ ہو؟ امام کی آنکھوں سے لہو۔ اچھا تو کہتا ہے تو غریب ہے کہ تیرا کوئی جنازہ نہیں اٹھائے گا؟ کہتا ہے مولا یقیناً جنازہ اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک بار کہا تو کہتا ہے تو غریب ہے کہ تجھے کوئی دفنانے نہیں آئے گا؟ کہتا ہے یقیناً مولا مجھے دفنایا بھی جائے گا۔ جیسے ہی یہ سنا ایک بار کربلا کا رخ کر کے میرا امام رو کے کہتا ہے میرے بابا ارے آج تو مدینے کے غریب اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ اگر موت آ جائے تو کفن بھی پہنایا جاتا ہے، لاشا دفنایا بھی جاتا ہے، مگر نواسہ رسول مدینے کا امیر میرا بابا کربلا میں اتنا غریب ہو گیا، مسلمان موجود تھے مگر کفن پہنانے والا کوئی نہ تھا، لاشا دفنانے والا کوئی نہ تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا